पे चलने से। میرے پاس جو کچھ بھی ہے تمہیں دونوں بھائیوں کا، لیکن یہ زمین میں نے تمہیں رشوت کے طور پہ دی ہے۔ ماں جی میں اس کے بدلے میں آپ کو کیا تم دے رہے ہو یہ سب کچھ؟ بابا جی ہوا یہ کہ ہم ایک بار پھر ہار گئے۔ کیا حکومت کی مدد اتنی جلدی کیسے آئی، اور اگر آ ہی گئی تھی تو چاچا جی نے دی کیوں؟ آخر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ میں ظفر کو نہیں بھول سکتی، اور ظفر کی میری زندگی میں موجودگی کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر یوں شادی کی کمٹمنٹ کر کے میں بلال کا حق نہیں مارنا چاہتی۔ برف پہ چلنے سے۔ تم وہ میرے سبز آباد والے گوداموں میں گندم کی بوریوں کے پیچھے اسلحے کی پیٹیاں چھپا دو۔ نہیں کسی کو شک نہیں پڑے گا، نہیں تو وہ میری شجرا والی حویلی کے تہخانوں میں بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ نہیں تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس ملک میں بہت جلدی بہت بڑے پیمانے پر خون کی ہولی کھیلی جانے والی ہے۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہم خود ہی یہ کھیل شروع کریں گے۔ یہ تو سو رہی ہیں، میں چلتا ہوں۔ رات تم کب آئے؟ جی ماں جی وہ نجمہ نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیا صرف مجھے ہی دیکھتے ہیں؟ ماں جی آپ کو تو ہر وقت میرے خلوص پر ہی شک رہتا ہے، حالانکہ مجھے تو نمیرہ کی بھی فکر ہے۔ میں تو اس کے لیے بھی پریشان رہتا ہوں۔ آپ کو شاید اس نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے، اپنے بیٹے کی جان کی عوض اس نے مجھ سے شاد آباد اور 10 کروڑ ڈالرز لیے ہیں، اور شاد آباد میں ہی وہ آپ کی خوشی کے لیے دولت بے دردی سے لٹا رہی ہے یا لٹا چکی ہے۔ وہ چاہتی تو یہ سب دولت اپنے دوسرے بینک میں ٹرانسفر کر نازک کی بھاگ جاتی۔ وہ یہی کرتی اگر میں اس دولت کو کیش کروانے یا ٹرانسفر کروانے پر پابندی نہ لگاتا۔ مجھے تو ماں جی ظفر کی اولاد کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہے، ہر قیمت پر زندہ رکھنا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے
کہ کہیں اس کی چالوں میں آ کر آپ بھی اسے اپنی ساری پونجی حوالے نہ کرتے. جانتی ہوں، بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. میری قدر صرف اس وقت تک ہے جب تک میرے بینک میں پیسہ اور میرے پاس زمین، اور وہ اس وقت تک کسی کی نہیں ہو سکتی جب تک میں مر نہ جاؤں. لیکن وہ آپ سے وصیت بھی تو لکھوا سکتی ہے. تم نے مجھے الرٹ کر دیا ہے، خیال رکھوں گی. اب تم جاؤ، مجھے آرام کرنا. اچھا ماں جی، شب بخیر. شب بخیر. یا اللہ پاک، یہ میری کس گناہ کی سزا؟ آپی کا فون اس وقت؟ ہیلو آپی. نمیرا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ خیریت؟ آپ نے رات کے اس وقت فون کیا؟ وہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی. جی بولیں. راہیل کی امی جو ہے نا، وہ راہیل سے بہت ناراض ہیں، بلکہ انہوں نے اس سے جھگڑا بھی بہت کیا ہے. تو میں کیا کروں؟ دیکھو نمیرا، اس سے پہلے کہ وہ توصیف سے شکایت کریں اور توصیف میرا جینا دوبر کر دیں، تم یا تو راہیل سے شادی کر لو یا پھر اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو. آپ ہی میں آپ کی مشکل سمجھتی ہوں، مگر میں راہیل سے شادی نہیں کر سکتی. تمہیں کیا اعتراض ہے نمیرا؟ حالانکہ تمہاری دادی ماں بھی راضی ہیں. کیا؟ یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں ملی تھی ان سے. میں ان کو بھی جواب دے چکی ہوں، اور رہا راہیل کا مجھ سے ملنا تو میں اسے منع کر دوں گی. تم کبھی بھی میری بات نہیں مانتی. میں ہمیشہ تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہوں. آپ میرے مشکلات نہیں سمجھتے. آپ اس سارے قصے سے خود کو دور رکھیں. مگر کیسے؟ وہ بار بار میرے گھر آ کر مجھے دھمکا کر چلی جاتی ہیں. اچھا، میں راہیل کو منع کر دیتی ہوں. ہمیرا، تم راہیل سے آپ پلیز مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. خدا حافظ. ہاں زمان اچھی خبر لایا کہ نہیں؟ اب بری خبر نہیں لانا تیرا مقدر ہے. تیری خاموشی بتا رہی کہ خبر اچھی نہیں ہے. جناب جی، وہ دو خبریں ہیں، اچھی یا بری یہ معلوم نہیں. چل، خبر اچھی یا بری ہے تو تیری یا میری قسمت. بول. ہمارے آدمیوں نے راہیل صاحب کی ساری زندگی کی چھان بین کر لی ہے جناب جی. تو ہمیں کیا راہیل کی زندگی پہ بایوگرافی لکھنی ہے؟ کام کی بات کر. جناب جی، وہ راہیل صاحب شجاعت صاحب کی بہو میرا بیوی کے منگیتر تھے جناب جی. منگیتر؟ ان کی منگنی کا کوئی ثبوت ہے؟ جناب جی، یہ تصویریں میں نے آپ کے لیے خریدی ہیں جناب جی. زمان، مجھے راہیل اور نمیرا کی ایک ساتھ تازہ تصویریں چاہیے. جناب جی، یہ فوری ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جناب جی، دوسری خبر سن لیں. بول.
जनाब जी राहिल साहब कोयटा में। इसलिए फौरन तस्वीरें नहीं मिल सकती, ये कहना चाह रहा है तू? ये बात भी है जनाब जी, पर खबर ये नहीं है। तो बोलना क्या खबर है? वो जनाब जी वो राहिल साहब बोलान ट्रांसपोर्ट वालों के साथ बहुत बार मिलते देखे गए। बोलान ट्रांसपोर्ट, जिनका बिजनेस हमने उड़ा लिया। जनाब जी जमान बुरी खबर हमेशा पहले सुनाते हैं। जनाब जी वो मुझे डर था जनाब जी। किस बात का? वो अच्छी खबर सुनाने के लिए जिंदा बचूंगा भी कि नहीं। कभी कभार गलती से तू अक्लमंदी की बात कर ही जाता है। इन बोलान वालों को तो मैं देख लूंगा। मेरे लिए कोई हुक्म साहब? हाँ, राहील के फौरन वापस आते ही मुझे नुमैरा और राहील की तस्वीरें चाहिए। चल अब दफा हो जाओ और आइंदा कोई ढंग की खबर लाना। जी जनाब। सॉरी राहील, वो बिलाल जाग गया था, उसे बहलाने में इतनी देर हो गई। कोई बात नहीं, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दादी माँ की तबीयत अच्छी नहीं। क्यों, क्या हुआ? शायद स्ट्रेस ज्यादा है। खैर तुम बताओ क्या खबर है? मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। क्या आफाक पकड़ा जाएगा? रिपोर्ट्स तो यही हैं कि वही कॉस्मोस का मालिक है। असलहा, मनशियात की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी में इन्वॉल्व है। हमारे पास कोई प्रूफ है? देखो नुमैरा, 95% प्रूफ तो है, लेकिन उसे 100% में बदलने के लिए थोड़ा सा काम बाकी है अभी। उसको कोई शक तो नहीं है? हो भी सकता है और नहीं भी। बस एक बार उसके गोदाम मिल जाए। माजिद का कुछ पता चला? नुमैरा, तो आज आप नुमैरा का इंटरव्यू करने आए हैं? जी नहीं, वक्त आने पर वो भी कर लेंगे। आज तो मुझे माहिरा ने इनसे मिलने के लिए भेजा। वो मेरे बहनोई को हम बहनों का मिलना पसंद नहीं, और आप ही मेरे लिए परेशान रहते हैं। नुमैरा, इनकी खातिर मदारत करो। जी शुक्रिया। नुमैरा, हम दोनों को यहाँ मिलना ठीक नहीं है। हम दोनों का मिलना कहीं भी ठीक नहीं है। क्या बात है, आज बहुत बुझी बुझी लग रही। राहील, तुम ये प्रोजेक्ट नुमान को देकर वापस चले जाओ। क्या बात है, खुल के बताओ। क्या आफाक में फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम्हारी अम्मी तुम्हारी इस रविश और फैसले से बहुत परेशान है। अच्छा, इसका मतलब है उन्होंने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने आप ही से शिकायत की है और आप ही तौसीफ भाई से डरती है। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूँ। तुम अपना ख्याल रखना। कब तक इसी तरह? हमारा, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारी बच्चे की फिक्र है। अरे थैंक यू मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। बाबा जी आप भी जरा गौर करें, आपके भाई साहब ने किया क्या है? अपना जानशीन शादाबाद और 10 करोड़ डॉलर्स नुमैरा से खरीदा। ये तो बड़ी अहमकाना बात है, वो उनका पोता है। आप ही समझाएं मम्मी। बात ये है,
یہ نمیرہ تو بڑی چالاک نکلی. اب مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے. کیا؟ یہی کہ چاچا جی نمیرہ کی شادی محسن سے کیوں کرنا چاہتے ہیں. تاکہ نمیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جائیداد اور ان کا جانشین ان کے گھر سے جا نہ سکیں اور وہیں رہیں. آفاق تم اپنے آدمی بھائی صاحب اور نمیرہ کی نگرانی پر لگا. اب کھیل بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. چاچا جی اور نمیرہ دونوں ہی ہمیں ڈبل کراس کر سکتے. تمہیں پتا ہے نمیرہ ظفر تمہاری جان کے لیے کس قدر پریشان رہتا. یاد ہے. یہی خطرہ مجھے بھی لگا رہتا. میں بھی ڈرتی رہتی ہوں تمہاری. میں تمہیں کہہ چکی ہوں میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہاری اور بلال کی حفاظت کر سکوں. دادی ماں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں میں آپ کا مشن ادھورا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. یہ کام تو تم راہیل کے ساتھ بھی کر سکتی ہو نمیرہ. دادی ماں آپ تو جانتی ہیں شجاعت انکل مجھے بلال کو لے جانے نہیں دیں گے. بلال کو اس ملک سے خاموشی سے نکالنا میرا کام ہے. میں کروں گی یہ سب کچھ. نہیں دادی ماں ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور ایسا کرنے سے سارا پیسہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور آپ تو جانتی ہی ہیں کہ ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ پیسہ کتنا اہم ہے. میں جانتی ہوں میں. لیکن خدا نخواستہ تمہیں یا بلال کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی نمیرہ. معاف نہیں کر سکوں گی میں. آپ اتنا نہ گھبرائیں. ابھی تو شاد آباد کے بہت سارے پروجیکٹس ادھورے ہیں. اسکول، کلینک، ہیلتھ سینٹر یہ سب نامکمل ہیں. میری چھٹی حص مجھے بار بار تنبیہ کر رہی ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. تم یہاں سے چلی جاؤں گی. دادی ماں کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ نہیں مگر سب کے سب دشمن ہیں تمہارے. یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے سامنے. سب کے سب دشمن ہیں تمہارے. دادی ماں جس زمین کے لیے میرے شوہر نے اپنی جان دے دی میں اس کو لٹیروں کے حوالے کر کے بھاگ جاؤں صرف اس لیے کیونکہ میری جان خطرے میں ہے؟ نہیں. اب تو جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں. میں آپ کو اور اس زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. یہ میرے خدا سے وعدہ ہے. ہاں نمان کہو. راہیل یار تم دریا باد آ جاؤ فوراً. کیوں کیا ہوا؟ ماجد مل گیا. ایکسلنٹ. اس نے کچھ بتایا کیوں چھپا ہوا تھا؟ ہاں وہ بہت کچھ بتانے کو تیار ہے. راہیل تم رک کیوں گئے؟ بولو. راہیل تم نمیرہ سے شادی کر کے اسے وہاں سے نکال کر گیا. نمان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں فون پر زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. پر کچھ تو بتاؤ. گیو می سم مور ڈیٹیلز. ٹیل می واٹس گوئنگ آن مین. دیکھو نمیرہ کی زندگی کو اس کے اپنے گھر والوں سے خطرہ ہے. شجاعت نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا یار. واٹ؟ کب؟ آفاق کی قید میں. کیا نمیرہ یہ جانتی ہے؟ اگر نمیرہ یہ جانتی ہے تو وہ وہاں پر روکی ہوئی کیوں ہے؟ اور نمان اگر وہ یہ بات نہیں جانتی تو ہمیں اسے جلد از جلد وہاں سے نکالنا ہوگا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق نمیرہ کی اس دولت سے ہو جو وہ ہمیں اور شاد آباد والے لوگوں کو دل کھول کر دے رہی ہے. یار یہ باتیں ہم بعد میں بھی سوچ سکتے ہیں. چلو تم نمیرہ کو سمجھانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے میں جلدی ملنے تم سے آ رہا ہوں. خدا حافظ. برف پہ چلنے سے کیا بات ہے راہیل تم بہت پریشان لگ رہے ہو. ماجد مل گیا. کیا؟
نعمان کا فون آیا تھا، لیکن ابھی اسے جان بوجھ کر چھپا کر رکھا جا رہا ہے. کیا ماجد بہت اہم ہے؟ وہ آفاق کا خاص آدمی ہے اور اس کے خلاف بہت سی انفارمیشن دے سکتا ہے. مگر وہ آفاق کے خلاف کیوں بولے گا؟ اس وقت میں تمہیں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. تمہیں صرف فون کرنے کے لیے بلایا تھا. ماجد سے؟ شجاعت سے. شجاعت انکل سے؟ یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا جب تم آفاق کی قید سے بھاگی تھی تو میں 2 آدمیوں نے گولی مارنے کی کوشش کی تھی. ریممبر؟ میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ دونوں شجاعت کے حق تھے. کیا؟ شجاعت انکل مجھے کیوں ماریں گے؟ ماجد جھوٹ بول رہا ہے. مجھے نہیں لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. مگر انکل ایسا کیوں کریں گے؟ یہ بات تو تمہیں مجھ سے بہتر معلوم ہونی چاہیے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے. میرا تمہاری جان کو خطرہ ہے. میں چلتی ہوں. یاد رکھنا کہ تم دشمن کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتی ہو. پلیز محتاط رہنا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ ان دونوں کی جوڑی توڑنا چاہتا ہوں. ان معمولی تصویروں سے؟ جب نمیرہ کی اپنے ایکس منگیتر کے ساتھ ان خاص ملاقاتوں کی تصویریں ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ اچھالی جائیں گی تو یہ معمولی تصویریں غیر معمولی ہو جائیں. راحیل نمیرہ کا منگیتر؟ تم نمیرہ کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اور ان دونوں کی رومانٹک جوڑی توڑ دینا چاہتا ہوں. تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ راحیل کی مالی مدد کون کرتا ہے؟ شجاعت بھائی کا دیا ہوا پیسہ شجاعت بھائی کی بربادی پر خرچ ہو رہا ہے. اور ہماری بربادی پر بھی. لیکن ان میڈیا والوں کی کون سنے گا؟ آج کل ساری دنیا انہی کی تو سنتی ہے. یہ جرنلسٹ بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ دیتے ہیں. تو میں اور چاچا جی کیا ٹھیک ہے؟ نمیرہ کو بدنام کرنے سے کیا ہوگا؟ نمیرہ یا تو راحیل کے ساتھ بھاگ جائے گی یا پھر چاچا جی اسے خاموش کر دیں گے. نمیرہ کو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ آپ کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ آپ سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. نجمہ چچی کے لندن جانے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے. آفاق یہ ٹھیک نہیں ہے. نمیرہ ہمارے خاندان کی بہو ہے، ہماری عزت ہے. اسے اس طرح بدنام کرنا. کیا ہو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آفاق کی بھی میرا بہت چالاک ہے. سخاوت، آفاق کو روکیں آپ، ورنہ نمیرہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی. نہیں عدیلہ وہ نہیں مانے گا اور مرنے مارنے پر اتر آئے گا. نہیں سخاوت نہیں، اتنا میری اکلوتی بیٹی ہے، خدا کے واسطے اسے بچا لیں. اچھا مجھے کوئی سوچنے دو. اگر آفاق اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میرا تابندہ کو برباد کر دے گی.
اور اگر نمیرہ کی یہ چال کامیاب ہوگی تو آفاق تابندہ کو مار ڈالے. ہر صورت میں ہماری بیٹی پر بات ہوگی. نہیں، ایک راستہ اور ہے. وہ کیا؟ ہم فوراً تابندہ کی گاؤں میں شادی کر دیتے ہیں. اس طرح نہ تو آفاق کو کچھ بتانے کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی نمیرہ سے ڈرنے کی. ہاں، وڈیر حاکم دین کی بیوی نے اپنے بیٹے کے لیے تابندہ کا رشتہ مانگا تھا. تو تم فوراً تابندہ کو لے کر دریا باز روانہ ہو جاؤ. ہاں، یہ ٹھیک رہے گا. میں آج ہی جانے کی تیاری کرتی ہوں. تصویریں سنبھال کے رکھو، کہیں آفاق نہ دیکھیں. کس سوچ میں گم ہو تمہارا؟ نہیں، میں تو ایسے ہی سوچ رہی تھی. کیا؟ آپ کو تو یاد ہی ہوگا جب میں آفاق کی قید سے بھاگ کر نکلی تھی تو وہاں 2 لوگوں نے مجھ سے بچے چھین کر مجھے گولی مارنے کی کوشش کی تھی. تم نے بتایا تو تھا، پر اب اسے یاد کر کے فائدہ. بات تو میں بھی بھول چکی تھی، پر اب کیا ہوا؟ وہ کون تھے؟ ارے بھائی، ہوں گے کوئی چور اچکے بدماش. چھوڑو. دادی ماں، وہ صرف مجھے مارنا چاہتے تھے. کہنا کیا چاہ رہے؟ آپ شاید اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتے. میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھ رہی ہوں میرا. دادی ماں، وہ گنڈے شجاعت انکل نے مجھے مارنے کے لیے بھیجے تھے. جو ہوا سو ہوا، اس بات کو جانے دو. دادی ماں، آپ یہ بات جانتی تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی. سچ بولنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی. دادی ماں، شجاعت انکل نے مجھ پر گنڈے بھجوا کر جعلی حملہ کروایا، مجھے گولی مارنے کی کوشش کی. آپ تبھی چاہتی تھی نا کہ میں راہیل سے شادی کر کر یہاں سے چلی جاؤں. میرے بوڑھے ہاتھوں میں اب اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہاری اور تمہارے بچے کی حفاظت کر سکوں. تمہیں اب کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. یہ بات تو آپ کو مجھے اس راستے پر ڈالنے سے پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی. مجھے معاف کر اور یہاں سے چلی جا. خدا کے واسطے یہاں سے چلی جا. نہیں دادی ماں، میں اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتی، اور نہ ہی ان ہزاروں دلوں کو توڑ سکتی ہوں جن کا مستقبل بدلنے کا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا. میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں. مجھے آپ کے مشوروں اور آپ کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے. خدا تمہیں تمہارے مقصد کامیاب کرے بیٹا. اللہ تمہاری حفاظت کرے. بتاؤ، وہ حاکم دین کے گھر والوں نے کیا جواب دیا؟ وہ لوگ راضی ہیں، اور اخلاق محمد اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے. تو تم نے بات پکی کر دی؟ نہیں، ہاں تو نہیں کی، لیکن باتوں باتوں میں اپنی رضامندی کا اظہار بھی کر دیا ہے. رشتہ پکا کر دینا تھا. کس طرح پکا کر دیتی؟ ابھی تابندہ کو بھی منانا ضروری ہے. جو کچھ تابندہ کو چاہیے وہ تو سب وہاں ہے نا. دولت، عزت، شہرت، طاقت. اور پھر اخلاق محمد کوئی گنوار وڈیرا نہیں، پڑھا لکھا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ان کا رہن سہن تو ابھی تک پرانا ہی ہے نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے. ہاں، تو تابندہ کو سمجھاؤ کہ سب کچھ نہیں ملا کرتا. اچھا ٹھیک ہے،
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे मनाने की। कोशिश नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर ताबिंदा को समझा कर हाकिम दीन के घर रजामंदी का पैगाम भिजवा दो। अच्छा ठीक है ना, मैंने कहा ना मैं अपनी कोशिश करूंगी उसे मनाने की। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये आफाक को क्या हो गया है। वो नुमेरा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया है? तो तुम नुमेरा के पीछे क्यों पड़ गई थी? आफाक को क्या हो गया? आओ शुजात, बैठ। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? ठीक हूँ माँ जी, मैं चंद दिनों के लिए चाइना जा रहा हूँ। अगर आप कहें तो नजमा को छोड़ जाऊं। इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी नुमेरा मेरे साथ। ठीक है माँ जी, फिर अब आप आराम करें। शुजात, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, और तुम गैर मुल्की दौरों पर जा रहे हो। माँ जी, मुल्क के हालात सुधारने के लिए ही तो मैं मुल्क घूमता रहता हूँ। हमारे मुल्क के मसाइल का हल हमारे पास है, ना कि गैर ममालिक के पास। पर वो हमें क्यों देंगे कुछ? हाँ माँ जी, सब एक दूसरे के साथ गरज में ही बंधे हुए हैं। कुछ लो और कुछ दो से ही काम चलाना पड़ता है। हमारी अवाम बड़ी उम्मीदों से तुम्हें हुकूमत में लेकर आती है। तुम लोग। माँ जी, आप अपने ज़हन पर ज्यादा जोर न डालें, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं चलता हूँ। शुजात, मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ माँ जी, आप हर वक्त मुझे नसीहतें करती रहती हैं। नुमेरा को पता लग चुका है कि उस पर कातिलाना हमला तुमने कराया। किसने बताया? इसका मुझे इल्म नहीं। तो आपने नुमेरा को क्या कहा? नुमेरा से दुश्मनी छोड़ दो शुजात। इस दफा उसने मेरे कहने से तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वरना वो क्या करेगी? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुल्क के 2 मशहूर जर्नलिस्ट उसके साथ। वो तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो नुमेरा मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। तुम अगर उस पर कातिलाना हमला करवा सकते हो तो वो भी तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा सकती है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे घर वाले ही मेरी तबाही चाहते हैं तो बाहर वालों से क्या गिला? वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। वो मेरी दुश्मनी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। शब बखैर माँ जी। शब बखैर। अल्लाह पाक
मुझे और मेरे बच्चों को अपने गजब से बचाना पाक परवरदिगार, अपने गजब से बचाना मेरे माँ। बर्फ पे चलने से कहीं रात है